اب ہم اسم کی ایک قسم نمبر کی تعریف و تقسیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جس لفظ سے ناؤن کے ایک یا ایک سے زائد ہونے کا علم ہوتا ہے اسے نمبر کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، سنگولر واحد، پلورل جمع۔ سنگولر، جس ناؤن سے ایک کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اسے سنگولر کہتے ہیں، جیسے بوائے، گرل وغیرہ۔ پلورل، جس ناؤن سے ایک سے زائد کا مفہوم پیدا ہوتا ہو اسے پلورل کہا جاتا ہے، جیسے بوائز کئی لڑکے، گرلز کئی لڑکیاں۔ سنگولر سے پلورل بنانے کے کچھ قاعدے۔ انگریزی زبان میں واحد سے جمع بنانے کا کوئی جامع اور کلی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ کچھ رائج اصول ہیں، جیسے نمبر 1، سنگولر کے آخر میں ایس بڑھا دینے سے پلورل بن جاتا ہے، فار ایگزامپل بک، بکس، کیٹ، کیٹس وغیرہ۔ نمبر 2، جس لفظ کے آخر میں او، زیڈ، ایکس، سی ایچ، ایس ایچ، ایس میں سے کوئی ایک ہو تو اس کا پلورل بنانے کے لیے اس کے آخر میں ای ایس لگاتے ہیں، جیسے کلاس، کلاسز، بینچ، بینچز، باکس، باکسز، مینگو، مینگوز وغیرہ۔ نمبر 3، جس لفظ کے آخر میں وائی ہو اور اس سے پہلے کوئی کانسوننٹ یعنی کہ حرف صحیح ہو تو وائی کو ہٹا کر آئی ای ایس لگا کر جمع بناتے ہیں، فار ایگزامپل بیبی، بیبیز، آرمی، آرمیز، سٹی، سٹیز وغیرہ۔ نمبر 4، جس لفظ کے آخر میں مین آتا ہے اس کو جمع بنانے کے لیے مین کو مین کر دیتے ہیں، فار ایگزامپل پوسٹ مین سے پوسٹ مین، چیئرمین سے چیئرمین، وومین سے ویمن وغیرہ۔ نمبر 5، جس لفظ کے آخر میں ایف یا ایف ای ہو تو ان کو بدل کر وی ای ایس کر دیتے ہیں پلورل بنانے کے لیے، جیسے لیف پتا، لیفز، کاف سے کافس، وائف سے وائفز وغیرہ۔ ایکسیپشنز، استثناء، چیف سے چیفز، گرلز سے گرلز، سیف سے سیفز وغیرہ۔ ان مثالوں میں ایف یا ایف ای کے ہونے کے باوجود ان کو ہٹا کر وی ای ایس جوڑ کر پلورل نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ ایس ہی جوڑ کر پلورل بنایا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور الفاظ ہیں جن کو مذکورہ قاعدے سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ نمبر 6، کچھ ناؤنس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا استعمال سنگولر اور پلورل دونوں صورتوں میں یکساں ہوتا ہے، جیسے سوین سے سوین، فش سے فش، شیپ سے شیپ وغیرہ۔ نمبر 7، مرکب الفاظ کا جمع بنانے کے لیے اس کے روٹ ورڈ یعنی کہ اصلی تلفظ میں ایس جوڑ کر جمع بنایا جاتا ہے، جیسے اسٹیپسن سے اسٹیپسنس، بلیک بورڈ سے بلیک بورڈز، گرینڈ فادر سے گرینڈ فادرز وغیرہ۔ دھیان دیں کہ اوکس یعنی کہ بیل کا پلورل اوکسن اور چائلڈ کا پلورل چلڈرن ہے۔